السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے کرنے سے انسان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا تاکہ آپ لوگ اس 5 گناہوں سے بآسانی بچ سکیں۔ سامعین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت، وہ کون سے بدترین گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے اور اسے بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو دنیا و آخرت میں اس طرح ذلیل کر دیتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 ایسے گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے، اور اس کو کرنے سے دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون ہو جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے اور مشکلات سر پر آ جاتے ہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم لوگوں پر ہمیشہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں کامیابی اور برکت ملے اور کامیابی تمہارے قدم چھوئے، خوشحالی تمہارے قدم چھوئے، تو ہمیشہ ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا، اور یہ خطرناک ایسے 5 گناہ کبھی بھی مت کرنا۔ پوچھا گیا کہ حضرت، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کھانا ہے اور سود کا کاروبار کرنا ہے، اور فرمایا کہ ایک سود خور انسان ہمیشہ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی اور کبھی بھی وہ سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے اور خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے چاروں طرف گھیر لیتی ہے، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ اس طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسک کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان کا ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا اور منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا تو دیکھ کر بیٹے نے پوچھا، ابا جان، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک دن ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور انسان میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، یہ بہت عمدہ مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ناداں تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ سود خور میرا پڑوسی ہوگا۔
اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں ملے تو بھی نہیں چاہیے۔ خدارا اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی تنگی نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چھوئے، تو سود کبھی مت کھانا، سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ اور فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ کسی پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ نیک متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی نیک عورت پر، اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، پر خدارا کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا، حالانکہ وہ بوڑھا باپ جو اپنی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات محنت کر کے اپنی کمزور کمر پر بوریاں لاد کر وہ اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا، آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ سمجھا، نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ ان غریبوں کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال بلا وجہ ہڑپ کر جانا، خاص کر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ بلکہ یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، جب کبھی آپ مر جائے تو آپ کے بچوں پر بھی کوئی شفقت کرنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے بھی تو معاف نہیں فرمائیں گے۔ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پانچواں گناہ خطرناک گناہ، اہم گناہ، دل کے کانوں سے سنیے گا دوستو۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا، جادو کرنے والے کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پانی پینا تک حرام ہے، اس کے گھر کا دودھ حرام ہے، اس کے گھر کا نمک حرام ہے، اس کے گھر کی ہر ایک چھوٹی بڑی چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو کہ گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی آخر کار اس بندے تک پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی بھی نہ کرے۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم آپ کے اوپر ہر وقت رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچتے رہنا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور مقام ملے گا، اور انہیں دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔
رزق میں برکت ہوگی، گھر میں بھی خوشحالی ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔